بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب بخیر وعافیت سے ہوں گے۔ ماہ شوال المکرم کی ایک اور پیر الحمدللہ تعالی آ گئی ہے، اور پیر کا دن تو ویسے ہی بہت بابرکت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم کی آمد کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، تو ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کر لیں۔ آج کا عمل سبحان اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اور سورہ کوثر کا یہ عمل خاص الخاص آپ کو غنی کرنے کے لیے ہے۔ جتنے بھی دوست احباب، میری بہنیں، میرے بھائی اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ حاجت تو پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے وظائف میں اس کے آغاز میں ہی اپنے وظائف میں برکت داخل کر لو تو یقیناً اس میں کامیابی 100% ہے۔ تو برکت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، یہ برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز، یعنی جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ وظیفے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ سورہ کوثر کا جو عمل ہے یہ خاص رزق کے لیے ہے، غنی ہونے کے لیے ہے، اور فرمایا کہ جس نے بھی سورہ کوثر کو اس طرح پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا، اس کے معاملات آسان ہو گئے۔ یعنی شوال المکرم کا جو مہینہ ہے یہ اس لیے بابرکت ہے، اس کو نسبت حاصل ہے ماہ حج کے ساتھ، اور اس سے پہلے نسبت حاصل ہے ماہ رمضان کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اس سے اگلے جو مہینے ہیں ماہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ بڑی حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، خیر والے مہینے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر بھی جس نے کوئی بھی عمل یا اعمال کیے، وظیفہ یا وظائف کیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، اور سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ ماہ شوال المکرم کا یہ مہینہ اور سبحان اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کا یہ عمل، دن بھی ہو پیر کا، نیک نیت کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ اس عمل کو جو میری بہن میرا بھائی کریں، مقصد جو بھی ہو جائز ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تعالی مقصد جائز ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتوں کو، نیک جائز مقاصد کو کامیابی تکمیل تک پہنچائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک ایسا وقت ہے جس میں قبولیت کی گھڑیاں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ انسان
گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے یہ بہت ہی بہتر سے بہترین وقت ہے، کیونکہ اس میں دن کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے بھی بہترین وقت ہے طلوع آفتاب، یعنی صبح کا وقت۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ویڈیو بہت مشکل سے ریکارڈ کر رہا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ میں جب چاہوں شفا عطا فرماؤں، جب چاہوں جس کو مرض میں مبتلا کر دوں۔ تو انشاءاللہ آپ دوستوں کی، بہنوں کی دعاؤں کی بدولت انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نمازوں سے کی پابندی کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ سچ ایک ایسا مقام ہے، سچ ایک ایسی جگہ ہے، سچ ایک ایسا پھل ہے، سچ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ تسبیح کی 11 دانوں پر ولاخل درود پاک 11 دانوں پر سبحان اللہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر، یہ خاص آزمودہ عمل، آزمودہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد ہر تسبیح کے دانے میں سبحان اللہ ایک بار، پھر ایک بار انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے حوض کوثر سے بھر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جام پلائیں، اور تمام دوست احباب اس عمل کو ضرور کریں۔ وقت عصر و مغرب کے درمیان 11 مرتبہ ہدیہ ضرور دیجیے گا۔ ہدیہ کیا ہے؟ کچھ درود پاک ہدیہ کر دیں حضور کی ذات پر، یا کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں پوری ہو جائے گی۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے آپ کے التجائیں جلدی قبول ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیر۔